بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زرتاج گل کی ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے اور اس ویڈیو میں جو ان کا حشر کیا گیا ہے وہ بڑا عبرتناک قسم کا ہے۔ اتنا برا حال کر دیا گیا ہے کہ مصوفہ رو رو کے معافیاں مانگ رہی ہیں۔ کس سے معافیاں مانگ رہی ہیں، کیوں معافیاں مانگ رہی ہیں، یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی ایجنٹ جوڑا یہ عادل راجہ اور سبین کیانی۔ اچھا، انہوں نے اپنے ہی وہ جو ہے نا اپنا کمانڈ دینے والے یا اپنی ہی پارٹی کے خلاف گالم گلوچ کرنا شروع کر دی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہیں، ان کے پیٹ میں یہ مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذکر کریں گے جو آج کی میرا خیال ہے کہ بڑی سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان اور انٹرا پارٹی انتخابات، جسے کل پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بار پھر وہ کیا کہتے ہیں اڑا کے رکھ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک سنگل بینچ جو جسٹس کامران حیات میاں خیل صاحب پہ مشتمل تھا، انہوں نے تحریک انصاف کی درخواست پہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور ساتھ یہ ہدایت جاری کی کہ جی آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیں، اور تحریک انصاف کو اس کا انتخابی نشان بلہ بھی الاٹ کر دیں۔ اور یہ بھی انہوں نے قرار دیا کہ چونکہ یہ میٹر ایسا ہے کہ اس کو 2 رکنی بینچ کو سننا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی 9 جنوری کو اس پر 2 رکنی بینچ جو اویلیبل ہوگا، چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں نا، وہ اس پر سماعت کرے گا۔ اچھا، میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ سر سنگل بینچ نے تو فیصلہ کر دیا، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ عبوری ریلیف جو ہوتا ہے وہ مکمل فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تو مکمل فیصلہ تھا۔ ایشو تو تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا اور انتخابی نشان کا۔ جب آپ نے دونوں پہ فیصلہ صادر فرما دیا، پیچھے بچا کیا؟ تو خیر اس کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ میں، پھر سنگل بینچ نے جو کہ جسٹس اعجاز احمد خان پہ مشتمل تھا، انہوں نے کل سنگل بینچ کا وہ جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کر دیا۔ اٹس مین کہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی غیر قانونی قرار اور بلے کا انتخابی نشان بھی الیکشن کمیشن کی تحویل میں وہ تحریک انصاف کو نہیں مل سکتا۔ اب جناب تحریک انصاف کی طرف سے آج اس معاملے پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب تک تو اپیل دائر نہیں ہوئی، لیکن جس وقت شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اپیل جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی یا کی جا چکی ہوگی، اور اس اپیل میں یہ استدعا کی جائے گی کہ جناب ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات کو بھی منظور فرمایا جائے اور پارٹی کو انتخابی نشان، اچھا اصل لڑائی ہے انتخابی نشان دی۔ یہ تحریک انصاف والے 1-2 دن پہلے تک کہہ رہے تھے جی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کامن سمبل بھی مل جائے تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اس پر بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر یہ نا مطلب خود کو بڑا ذہین سمجھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کامن سمبل تو تب ہی ملے گا جب آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ کیے جائیں گے۔ پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن تو صحیح کرواؤ، پھر اس کے بعد ہونا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں یہ درخواست جو دائر کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ استدعا رکھی جا رہی ہے کہ سر سمبل لینے کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف میں سے آپ نے جان نکال دی۔ اس پارٹی کو جو ہے وہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نشان اگر لیا جا رہا ہے نا تو اس سے کنفیوژن بڑھے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کو تحلیل کر دیا، پارٹی کا خاتمہ کر دیا۔ تو سر خاتمہ کسی اور نے کیا کرنا ہے، خود انہوں نے کیا۔ لیکن اب چونکہ یہ چلی جائے گی جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں، اور میں نے تو آپ کو کل بھی ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ سر یہ الٹیمیٹلی معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ میں، چونکہ پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو یا کوئی اور ہائی کورٹ ہو، ان کی جیورڈکشن جو ہے وہ ان کا صوبہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ جی تحریک انصاف کے جو امیدوار الیکشن میں موجود ہوں کے پی کے میں، ان کے پاس انتخابی نشان بلہ ہو، جو پنجاب میں ہو ان کے پاس شاید فٹ بال ہو، جو کے پی کے میں وہ بلوچستان یا باقی صوبوں ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سے ہوں، مطلب یہ پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا فیصلہ پورے ملک میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، تو لہٰذا وہیں سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جناب اس پر حتمی فیصلہ سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کو کیا ملنا ہے، بلہ ملنا ہے یا کہ بلہ جو ہے ان پہ برسنا ہے۔
فیصلہ ہوگا اب سپریم کورٹ میں۔ اور جناب اس کے علاوہ زرتاج گل صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے یہ بڑی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بڑی خوفناک قسم کی، لیکن میرا خیال پہلے یہ نا اس پہ بات کرتے ہیں سبین کیانی اور عادل راجہ۔ اچھا یہ میں حیران ہوں، میں نے اکثر ان کے ٹویٹس وغیرہ جو دیکھتا ہوں نا، تو ان کی ٹویٹس میں ہمیشہ تحریک انصاف کو سجیشنز دی جاتی ہیں کیسے آپ نے اٹیکس کرنے ہیں، آپ نے اداروں کے خلاف کیسے چڑھ دوڑنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پاک فوج، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی، یہ جو 3 شخصیات ہیں نا، ان کے خلاف تو انہوں نے نہا دھو کے پیچھے پہ ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف جو منہ میں آتا ہے بکتے جاتے ہیں، اور وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو ہمارا دشمن مطلب بھارت وغیرہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب اس موصوف کا میں نے یہ جو ٹویٹ ہے وہ دیکھا۔ خیر اس ٹویٹ کا جو آغاز ہے وہ بڑے اپنا گھٹیا انداز میں انہوں نے کیا، تو میں خیر وہ جو شروع والے 2 الفاظ ہیں وہ چھوڑ کے میں آگے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی، افتخار چودھری کا علاج اس وقت کی حکومت نے عرفان قادر کی شکل میں ڈھونڈ رکھا تھا۔ اسی عرفان قادر نے ایک دن بھری عدالت میں افتخار چودھری کو، اچھا انہوں نے ایک ایموجی جو ہے وہ یوز کیا ہے ہاتھ والا، تو وہ یوز کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ والا اشارہ کرا کر زیر لب کہا تھا ایدے تے چڑھ۔ مجبوری ہے، میں نے ویسے یہ لفظ یہ استعمال کر دیا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ ایموجی کیا ہے اور یہ ایدے تے چڑھ کا مطلب کیا ہے۔ اور آگے جا کے انہوں نے کیا کہا کہ جی تحریک انصاف میں جرت کے ساتھ حکمت عملی کی شدید کمی ہے، بزدل منافق بیچارے۔ اب یہ تحریک انصاف والوں کو بزدل بھی کہہ رہا ہے اور منافق بھی کہہ رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جب سے آرمی چیف امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں، اور اس دورے کے بعد شیر افضل مروت کی طرف سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد جب انہوں نے کہا تھا نا کہ بانی چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ سر آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم نے پاکستان کی بدنامی نہیں کرنی، تو یہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے از خود یہ بیان گھڑا تھا، عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات نہیں تھی، اور اسی کو بنیاد بنا کے یہ تسلسل کے ساتھ شیر افضل مروت تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ وکلا پہ مشتمل ہو یا کوئی بھی ہو، کور کمیٹی عمر ایوب اور دیگر لوگوں کو باقاعدہ نام لے کے یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے جن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے یہاں ہو رہا ہے بزدل منافق اور بیچارے، ٹھیک ہے نا یہ، اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی ان سے پیچھے نہیں ہے۔ اچھا تحریک انصاف کی مختلف خواتین جن کے بارے میں ظاہر یہ سوشل میڈیا بڑی ایکٹیو ہیں اور یہ ہر معاملے پہ جو ہے بہت جلدی رسپونڈ کرتی ہیں، تو انہوں نے چونکہ یہ ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اسی طرح ان کے جو ہیں وہ ٹویٹر پہ ان کے کوئی ہیں زی شان، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جناب منافقت کی انتہا دیکھو، اپنے ملک پر وہی ظلم ہو رہا ہے جو اسرائیلی فوج فلسطین پر ڈھا رہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک اور جو ہے وہ اشنا شاہ ہیں، اچھا انہوں نے کہا کہ صرف یہ میں نے بولا اور اشنا شاہ نے بلاک کیا مجھے، پہلے اپنے گھر کے لیے آواز اٹھاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا اپنے گھر میں ظلم کا بازار گرم اور آپ دوسروں کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اچھا اس ٹویٹ پہ سبین کیانی، وہ مختلف اور بھی ٹویٹس ہیں لیکن اس ٹویٹ پہ انہوں نے پتہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ کنجر کمیونٹی ہے، یہ صرف تب بولتے ہیں جب ان کی بیویاں ان کی اپنی زنانیاں، ان کے مطلب نام لیا گیا باجوہ صاحب کا، باجوہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کرتوت ایکسپوز ہوتے ہیں، تب تو ان کے بوائے فرینڈ کی، لنڈے کی، لبرل آنٹیوں کی اور حرام خوروں کی چیخیں پوری دنیا میں سننے والی ہوتی ہیں۔ اور بھائی یہ تحریک انصاف والوں کے لیے سارا کچھ کہا جا رہا ہے، اور یہ پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار ان دونوں کو کیا ہوا، یہ تو دونوں جو ہیں پے رول پہ ہیں، یہ تو پیسے لے رہے ہیں، وہی پیسے جس کا ذکر آصف زرداری نے بھی کیا تھا، مختلف چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں کہ جناب جمائمہ خان سے ابھی تک پیمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو ہر دوسرے دن اوورسیز پاکستانیوں کو چونا لگانے کے لیے جو ہے وہ ٹویٹر کی سپیس یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ ان سے جو ہے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، چندے اکٹھے کرتے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کے لیے کمپین چلانی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، پیسے دیو۔ اچھا یہ کلے اے نہیں کرتے سر، یہ کی نہ ہے وہ اپنا شاکر کی نام سے یار صابر شاپر کے نہیں سوری صابر شاکر، وہ یہ کارروائی کرتا ہے
اس کے ساتھ ساتھ کبھی شہباز گل جو ہے وہ اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں وہ اپیلیں کر رہا ہوتا ہے کہ جناب سانو پیسے دیو اسی عمران خان دا کیس لڑنا ہے. اچھا وہ جٹ دا پتر جہا ہے نا وہ ایسا بھجیا یار انہوں عدالتاں لبھدیاں پئیاں نے, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے. او بھائی آ جا, تیرے رندے کی ضرورت ہے یہاں پہ. اور اب تو الیکشن آ گیا ہے, اگر الیکشن کے دنوں میں تو رندہ نہیں نہ پھرے گا تو پھر پی ٹی آئی کا بڑا برا حال ہونے والا ہے, تو اس لیے تیرا آنا بنتا ہے. لیکن ان کی جو چیخیں ہیں نا وہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے. تحریک انصاف 9 مئی کی اپنی سازش کے بعد برے حالات سے دو چار ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, جیسے جیسے سیاسی ماحول جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے, تحریک انصاف کی خود ساختہ پاپولیرٹی کا ببل بھی پھٹ رہا ہے, اور تحریک انصاف کی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. یعنی کہ جناب ان کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف تو وڑ گئی, آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئے گی, تو اب انہوں نے نئے گھروندے تلاش کرنا شاید شروع کر دیے. تو اس لیے یہ جو فار سیل مال ہے نا, انہوں نے جناب اپنے منہ سے اپنی بولی لگوانے کا جو ہے وہ پلان کیا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, اس لیے یہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جناب اب جاتے ہیں زرتاج گل پہ. اچھا زرتاج گل کی نا یہ ویڈیو بڑی وائرل ہے. اس ویڈیو میں زرتاج گل صاحبہ رو رہی ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہی ہیں کہ جی 9 مئی کو ہم سے بڑی غلطی ہوگی, میں معافی مانگتی ہوں, مجھے معاف کر دیں. اور ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں شہداء کے گھرانے سے ہوں, میرا بھائی جاوید عالم شہید تھا, وہ 5 فٹ 10 انچ کا جوان تھا, وزیرستان میں آج بھی اس کی قبر موجود ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب ہم شہداء کی بے حرمتی کریں. اور سر آپ یہ ان کی ویڈیو اور اس میں ان کا رونا اور معافی مانگنا, اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں, میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیوں کیے گئے, مجھے گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے. اچھا یہ ویڈیو جو ان کی ریکارڈ ہوئی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہاں پہ ہو رہی ہے. یہ نا مفرور تھیں, اور پہلے یہ اطلاع تھی کہ شاید یہ ملک سے باہر جا چکی ہیں. تو سر یہ ملک سے باہر نہیں, اتنے کتے لکی پئی سی. آج نہیں, یہ کل جو ہے زرتاج گل صاحبہ پشاور ہائی کورٹ میں برآمد ہوتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھی رہتی ہیں. وہاں پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے, اور ویڈیو ریکارڈ کر کے وہی طریقہ واردات جو لوگوں کو جذباتی کر دیں. جس طرح کا کام اس نے نہیں کیا تھا یار وہ ان کا وہ جمشید دستی, میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا, پھر کہہ دوں یاد آ گیا کہ سر وہ ذرا جمشید دستی کا کچھ کرو, اس کا معاملہ جو ہے نا اس کو اس طرح نہ چھوڑیں, اس کو مکمل انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی ذرا تہ تک جائیں تاکہ پتہ چلے کس نے یہ حرکت کی ہے نا. اور جمشید دستی صاحب کے معاملے پہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح اس نے کہا تھا نا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا کہ جی میری بیوی کے کپڑے اتار دیے گئے, ان کو ننگا کر دیا گیا, بھرنا کر دیا گیا, اور کوئی پرانی اور کسی اور جگہ کی ویڈیو جو ہے وہ بھی جاری کر دی کہ دیکھیں پولیس آئی تھی. یہ بھی اسی طرح کی حرکت ہے. زرتاج گل نے وہاں پہ رو رو کے خود معصوم بننے کی کوشش کی ہے. لیکن سوال ان سے یہ ہے کہ جناب علی جو شہداء کے ورثہ ہوتے ہیں نا, وہ ریاست پہ اپنی سیاست کو جو ہے فوقیت نہیں دیتے. آپ نے تو سیاست کی خاطر ریاست کو ہی ذبح کر دیا تھا. جو حرکت تحریک انصاف نے کی ہے وہ کوئی بھی محب وطن سیاسی جماعت نہیں کر سکتی, اور کم از کم وہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے جو شہداء کے ورثہ ہوں گے. کیا شہداء کی یادگاروں کی تذلیل کسی اور نے کی؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے خلاف جو ہے کوئی کاروائیاں نہیں کی گئیں؟ لیکن کبھی کسی نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کی, کبھی کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, کبھی کسی نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا نہیں ہے, کبھی کسی نے آئی ایس آئی آفس پہ حملہ نہیں کیا, کیونکہ یہ ہمارے دفاع کے ضامن ادارے ہیں. اگر ہم ان کے خلاف برسر پیکار نظر آئیں گے تو پاکستان کا دشمن جو ہے وہ ذرا اس کو جان ملے گی نا, اس کو طاقت ملے گی, وہ دکھائے گا وہ دیکھو جناب پاکستان کے عوام اپنی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہ ہے یہاں کسی کی فوج کا. تو یہ حرکت جو ہے وہ آپ نے کیا. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جی آپ شہداء کے ورثہ ہیں. ہاں آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو لڑیں بھی, کس نے روکا ہے, لیکن ذرا عدالتوں کا سامنا کریں. آپ 9 مئی کے ذمہ داران میں وہ منصوبہ سازوں میں آپ کا نام بھی شامل ہے, وہاں سے کلیئر ہو جائیں, الیکشن لڑیں. اگر عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے سو بسم اللہ, آؤ پارلیمان آ کے اپنا حق ادا کریں. لیکن یہ 2 نمبر قسم کی مظلومیت دکھا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ بند کریں. آپ نے شاید پوری قوم کو جو ہے وہ یوتھیہ سمجھ لیا کہ بس نہ ہو تو عقل تو کام لینے کی شاید ابھی نہیں دیں. تو سر یہاں پہ جو ہے نا 25 کروڑ عوام, اس کی میجورٹی اکثریت جو ہے
وہ باشعور ہے، ان کو پتا ہے کہ آپ کے ان آنسوؤں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو جو ہیں یہ بہانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔